اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں رمضان کے آخری دن اور عید کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کی برکت سے آپ اللہ رب العزت کا شکر ایسے ادا کریں گے کہ رب کریم خوشی سے فوراً آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ سورۃ رحمان کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت پر منحصر ہے جسے اللہ تعالی نے اس سورت میں بار بار دہرایا ہے، اور اس آیت مبارکہ کا تکرار بار بار سورۃ رحمان میں آیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بس اس آیت کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی مصیبت سے نجات پانی ہو، یا کوئی بھی آپ کی ضرورت ہو، کچھ بھی ہو، کوئی درد ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، تو آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے رو رو کر مانگیں، اللہ کو یاد کریں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنے اللہ سے مانگو۔ یاد رہے، ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ رب العزت سے رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ وہ کون سا عطا نہیں کرتا، وہ بے بہا عطا کرتا ہے، آپ مانگ کر تو دیکھیں۔ وہ ذات جو ہر وقت اسی کی منتظر رہتی ہے کہ اس کا بندہ کب اس سے سوال کرے گا، اور جواب میں اللہ رب العزت اسے نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت اسی بات کا منتظر ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے دعا کرے اور میں اسے عطا کروں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کرتا ہوں، اور جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ بھی ضرور دیتا ہے، لیکن جب بندہ اپنی پریشانیوں کا ذکر کسی اور سے کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس پر فقر و فاقہ بھیج دیتا ہے اور اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس سے وہ شکایت کرتا ہے یا کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ ہی سے مانگیں اور اپنے دکھڑے، پریشانیاں اور مصیبتوں سے نجات کا سوال صرف اللہ سے کریں اور اللہ کو ہی اپنے دکھڑے اور پریشانیاں سنائیں۔ پھر دیکھیں رب کریم کی رحمت ہم پر کس طرح برستی ہے۔ اسی لیے صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور اس کے سوا کسی سے اپنے پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رب کریم ہماری غیبی مدد بھی کرے گا، ہماری پریشانی کو حل بھی کرے گا اور ہمیں جھٹلائے گا بھی نہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر سا یہ وظیفہ ہے، جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ضرور مالا مال ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل قرآن و حدیث سے ڈھونڈنا چاہیے۔ جب قرآن ہمیں ہر چیز کا علم دیتا ہے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈنا چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے آگے رونا چاہیے۔ پھر دیکھیں ہمارے کام کیسے سلجھتے ہیں، پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں اور مصیبتوں سے ہمیں کیسے نجات ملتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو پریشانیاں کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی، اور عید آنے سے پہلے پہلے رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ پورے سال میں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں جب یہ وظیفہ کر کے آپ اللہ سے سوال کریں گے تو رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔
وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے اگر دن میں یہ وظیفہ کرنا ہے تو آج جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ افطار سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 133 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان کلمات کو آپ نے 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے رزق اور دولت کا سوال کرنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو رب کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ آپ جب اللہ سے سوال کریں گے کہ مولا ہم کس کس تیری نعمت کو جھٹلائیں، تو رب کریم ہر چیز آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ ہم اللہ سے نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا ہم تیری کس کس نعمت کو جھٹلائیں، تو رب کریم جواباً ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے سرفراز فرمائے گا، بشرط یہ کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا دھیان اور توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیں اور اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چلتے پھرتے اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھیں، اور پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور معجزات بھی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ یہ آیت مبارکہ بڑی ہی خاص اور بڑی ہی بابرکت آیت مبارکہ ہے۔ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا اس نے اس وظیفے کی اتنی برکات اور معجزات دیکھے کہ اس نے اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا ڈالا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہے۔ جب بھی کوئی انسان اللہ کے کلام کے صدقے سے، اللہ کے کلام کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہے تو رب کریم اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اور بندے کی صداؤں کو سنتا ہے، اور اپنے بندے کی طرف فوری طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے رب کریم عطا فرماتا ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، رحمان ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، غنی ہے، ولی ہے، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے بندے کو مخاطب فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ تعالی نے اس بندے کو وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جو رب کریم نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان کا قدم بقدم شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ رب کریم ہمیں مزید نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا رب کریم اسے پھر نعمتیں چھین لیتا ہے۔ جس بندے کو قدر ہی نہ کرنی آئے رب کریم پھر اسے چیزیں چھین لیتا ہے، نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کے متعلق ایک بہن کا کہنا ہے کہ اس کے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہی رہتے تھے، پریشانیاں رہتی تھی، مصیبتیں رہتی تھی، اور گھر میں بے برکتی تھی، رزق اور دولت میں بہت زیادہ تنگی تھی، اور شوہر بھی بیمار تھا، اور جو کمائی کرتے وہ ہسپتالوں میں صرف کر دیا جاتا، وہ ہسپتالوں میں ہی لگ جاتی، اور گھر میں رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے، اور شوہر ہمیشہ مار کٹائی کرتا اور دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتا اور طلاق کی دھمکیاں لگاتا، اور ایسے ہی مار کٹائی میں نے 18 سال گزار دیے، اور میں خود بھی اتنی بیمار رہتی تھی کہ میں گھر کے کام کاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔
پھر میں نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے پرسکون زندگی عطا فرمائی، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، میرے شوہر کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا رزق اور دولت عطا کیا کہ میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، اور ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا کہ ہمارے پاس اتنی دولت اور رزق آئے گا۔ یہ سب اللہ رب العزت کی پاک کلام کی وجہ سے ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کی برکت سے آج میری زندگی خوشحال ہی خوشحال ہے، اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ وظیفہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں بڑی طاقت ہے۔ جب ہم اللہ کو قرآنی آیات پڑھ کے مانگتے ہیں، قرآن کو وسیلہ بنا کر مانگتے ہیں، تو رب کریم ہمیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عام دنوں میں آپ کسی بھی نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں رب کریم کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے فیض یاب ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔